هو والقرآن الآباء والقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت سے آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے۔ کفار مکہ جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے تھے اس دوران میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی اور اس کے 7 رکوعات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل شروع کی آیت ہی ایسی بیان فرما دی ہے کہ پوری سورت کا کور سمجھ آ جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ حساب لگایا یا کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آزما کر دیکھیں گے ایمان کتنا راسخ ہے۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ احد احد کی آوازیں لگاتے تھے تو مشرکین میں سے جو ان کا آقا تھا امیہ بن خلف، ان کو ہر طرح سے ایذا پہنچاتا، یہاں تک کہ ایک دن کسی نے کہا کہ بلال کیا تم یہ احد احد کہتے ہو، چھوڑ دو نا یہ کہنا تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ ہم کوئی مٹی کا برتن بھی لیتے ہیں نا تو اس کو بجا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کریکس تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مٹی کا وہ برتن یا وہ مٹکا جس کے اندر کریک ہوتا ہے اس کی آواز الگ ہوتی ہے، اور بالکل جس میں کریک نہیں ہوتا کام کا جو مٹکا ہوتا ہے اس کی آواز الگ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے ہم ایک مٹی کا برتن لیتے ہیں تو اس کو بجا کر دیکھتے ہیں کہ کام کا ہے یا نہیں۔ تو اللہ بلال کو چنے گا تو کیا بجا کے نہیں دیکھے گا مجھے؟ تو یہ جو میں آزمایا جا رہا ہوں، اللہ مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے وعدے میں سچا کتنا ہے بلال، کیا واقعی اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے پیاری ہے۔ اور صرف بلال نہیں، ہر صحابی آزمایا گیا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا صرف اتنا کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ہم ضرور تمہاری آزمائش کر کے دیکھیں گے۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون اور جھوٹے کون، نعرے لگانے والے کون اور جانے لٹانے والے کون، یہ تو اللہ ضرور دیکھے گا۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے صحابہ جو ہیں وہ بے بس ہیں، کمزور ہیں، کوئی رب ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، کسی کو چیرے سے کاٹنے کی کوشش کرتے، کسی کو لوہے کی کنگیاں گھساتے، کسی کے سر پہ لوہے کے گز مار دے۔ خود حضرت عثمان غنی جو بڑے مشہور اور بڑے ایلیٹ کلاس کے صحابی تھے، ان کے چچا جو ہیں وہ ان کو ایک جو ہماری بوری ہوتی ہے نا ٹاٹ کی بوری، اس میں اور ان کے دوست کو لپیٹ کے دھونی دیا کرتے تھے۔ ہم تو صرف یہ بخور کی خوشبو تھوڑی تیز ہو جائے، خوشبو ہے جبکہ، اور ہمارے لیے جلائی جائے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کس طرح سے ان کو ٹاٹ کی بوری میں لپیٹ دیا کرتے تھے۔ تو بہت ہی جان مار کے نا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج بھی کوئی وعدہ کرے کہ اللہ واقعی تیرے قرآن سے عشق ہے، تجھ سے محبت ہے، اللہ ضرور آزمائش کر کے دیکھے گا۔ اللہ کو جھوٹے دعوے قبول نہیں ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے،
اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، یقیناً اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جان کھپائے گا کس کو فائدہ ملے گا؟ اللہ نے تو دین اپنا پھیلانا ہے تو فرشتے اتار سکتا ہے، جنات سے کام لے سکتا ہے، لیکن مجھ سے کام لے رہا ہے اور میں جہاد کر رہی ہوں، یہ میری فلاح کے لیے ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے ضرور دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھے زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ صرف اپنے والدین کی اطاعت کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، شرک۔ اگر وہ تجھے شرک کی دعوت دیں تو بھائی بھی ان سے بھی اینٹی ہونا پڑے گا۔ ایک سکھ کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن میں اسلام لے کر آیا تو میری بوڑھی ماں تھی، فالج زیادہ تھی، ٹانگ سے بھاگ اور چل نہیں سکتی تھی۔ تو میں نے آ کے اس کو بڑے دن بعد بتایا کہ اماں جی میں تو کلمہ پڑھ کے آ گئی۔ تو اس کو اتنا غصہ ہے، ادھر ادھر دیکھا، پھر پاؤں کی چپل نکال کے نا مجھے پھینکی۔ تو میں واپس ان کی چپل ان کو پہنانے چلا گیا کیونکہ ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا تھا۔ وہ مجھے اور جوتے لگانا چاہتی تھی لیکن چل کے نہیں آ سکتی تھی، تو میں جوتے ان کے پاس لا کے رکھ دیتا تھا کہ مارو لیکن اب میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ماں باپ صرف کس کے اوپر جم جائے، شرک پہ جم جائے، تو اولاد کو اجازت ہے کہ پھر وہ ان کی اطاعت نہیں کرے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی ایسے کو معبود ٹھہرائے جس کے شریک ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی پہلے تو بڑے دعوے کر رہا تھا ہم ایمان لے آئے، پھر ذرا سی کیا آئی آزمائش میں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، گھر والوں کی باتیں سننی پڑی، فیملی والوں نے کنارے سے لگا دیا، لوگ ہم پر ہنس لیے، تو بس یہ کیسا دین ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ کے اوپر ڈالی گئی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ تو ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ کیسے حوصلے دے رہے ہیں کہ گناہ کرو، تمہارے گناہوں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ اٹھائیں گے، اور قیامت کے روز یقیناً ان افطرہ پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ بڑے شوق سے، کرو کرو آپ ہی یہ گناہ کرو، میں ہوں نا، میں کہہ دوں گی اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا تھا، پورا پنڈ اس نے جو ہے نا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، لوگوں کو بولتے تھے نماز نہیں پڑھو، میں تمہارے حصے کی نماز پڑھوں گا، اور خود لوگ پوچھتے تھے آپ نماز کب پڑھتے ہیں؟ تو کیا میں تم سب کے سامنے پڑھوں گا؟ میں غائبانہ نماز پڑھتا ہوں اور میں پڑھتا یہاں ہوں اور قبول میری حرم میں ہوتی ہوں۔ ایسے ایسے، اور پورا گاؤں اس کے پیچھے چل رہا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ایک چیز آپ تمام انبیاء کی اور صالحین کی نوٹ کیجئے گا، ایمان ان کے پاس آ رہا تھا نا تو یہ اپنے اندر رکھ کے نہیں بیٹھ رہے تھے۔ کیا کرنے نکل جاتے تھے؟ دعوت دینے نکل جاتے تھے، خود کا نیک بن گئے، خود کی جنت پکی کروا لی۔ اللہ کو ایسے لوگ ایمان والے نہیں پسند جو جن کے سامنے گناہ ہو رہا ہو لیکن وہ کہ ایٹ لیسٹ میں تو گناہ نہیں کر رہی نا۔ نہیں، تم گناہ دیکھ کیسے رہی ہو؟ تمہارے اندر غیرت کیوں نہیں جاگ رہی کہ میں اس گناہ کو جا کے، جیسے ابراہیم کو دعوت اللہ کی طرف سے قبولیت ملی، فوراً اے میری قوم کے لوگ، ابھی آپ آگے سنیں گے سورہ یاسین میں بھی آئے گا، وہ شخص تو نہ نبی تھا نہ رسول تھا، پھر بھی کس کی فکر تھی؟
دین جو السلام علیکم باقی آپ کہاں پڑھ رہی ہیں بتائیں، میرا وائی فائی بھی آیا ہے، سورت بتائیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 چل رہی ہے ہماری۔ اوکے باجی، جزاک اللہ۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کنوے کرنے کے لیے بھیجا ہے مگر کنونس کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم لوگوں تک بات کنوے کر سکتے ہیں، ان سے منوانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان پہ، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنے مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس چیز پہ ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ تنہا گناہ نہیں کرتے ہو بلکہ، تو آج ہمارے ہاں ہے یا نہیں، کانسرٹس، فیملی ڈانس، فیملی مجرے، اور شادیاں ہو رہی ہیں اور اپنے گھر کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں اور زلفیں لہرا رہی ہیں پبلک میں۔ گناہ قیامت کی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ بے حیائی پبلک ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں بے حیائی تھی بٹ پبلک نہیں تھی، لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کے ان گندے گھروں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اب موبائل اٹھائے، گندے گھروں کی عورتیں اور اچھے گھروں کی عورتیں گندے کام کر رہی ہیں، گندے گھروں کے مرد اور اچھے گھروں کے مرد گندے کام کر رہے ہیں۔ کیا لائف چیٹ کا حال ہو گیا ہے، مطلب رمضان میں تصور سے بھی باہر ہے کہ جو کچھ اس ٹائم چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بے حیائی اوپن ہو جائے گی اور لوگوں کے اندر سے بے حیائی کو دیکھ کے جو کراہیت آتی تھی نا ختم ہو جائے گی۔ ہم بہت چھوٹے تھے، فلم میں کوئی ایسا ایب نارمل سے سین آ گیا تو جھنجھلاہٹ سی ہو جاتی تھی۔ اب نہیں، ایب نارمل سے سین میں تھوڑی سی فلم آتی ہے، پہلے فلم میں تھوڑا سا گندا سین، اب گندے سین میں تھوڑی سی کوئی سٹوری نظر آتی ہے، بالکل واہیات۔ پہلے جو کچھ فلموں میں دکھایا جاتا تھا وہ اب ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پہلے کوئی ناچنے کے لیے کسی طوائف زادی کو بلایا جاتا تھا، اب اپنے گھر کی بیٹیاں بہت اچھا ڈانس کر لیتی ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے، آئٹم سانگ کے نام پہ کیا کچھ نہیں بک رہا۔ میں کہتی ہوں تعجب ہو رہا تھا لوط علیہ السلام کو کہ تم کیا کرتے ہو، مردوں کے پاس جاتے ہو، مطلب ہومو سیکشولیٹی کی بیماری ہے، رہزنی کرتے ہو، ڈکیتیاں ڈالتے ہو، اور کیا کرتے ہو، تم اپنی مجلسوں میں گندا کام کرتے ہو، مطلب کر بھی رہے ہو تو بے حیا، شرم کرو، اندر کونے پہ چلے جاؤ۔ نہیں تو وہی زمانہ آج ہے یا نہیں؟ سیم میٹر پہ کیا کیا ایڈورٹائزنگ کے تھرو ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قوم لوط کے فیل کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کچھ بتا نہیں سکتے۔ یہ انسان کی بے حیائی کی، کسی معاشرے کی زوال تب شروع ہوتا ہے کسی معاشرے کا جب وہاں مرد میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اور عورت کے اندر بے حیائی ختم ہی مرد کے ذریعے ہوتی ہے۔ مرد جیسی کمائی لے کر آتا ہے اور جیسا ایمانی کمزور ہوتا ہے،
کہتے ہیں نا دیوس ہوتے ہیں وہ مرد جن کو اپنے عورتوں کے بارے میں نا کوئی سینسیٹیوٹی نہ ہو، براڈ مائنڈیڈ میاں، براڈ مائنڈیڈ ابو، اوپن مائنڈیڈ بھائی. اللہ کے نبی نے ایسے مردوں کو دیوس، بے غیرت، بے شرم کہا ہے، جنہیں اپنے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو بھائی اپنے مردوں کے لیے بہت دعا کیجئے. کہتے ہیں کہ کسی مرد کی اگر غیرت معلوم کرنی تو اس کی عورت کے لباس سے معلوم کرو، اس کے لباس میں اس کی غیرت چھپی ہوئی. کیا بس سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا مثالیں دوں. تو ان کو کتنا تعجب ہوا تھا لوط علیہ السلام کو، ہیں گندے کام کرتے ہو، کہاں کرتے ہو؟ پبلک میں، مجلس سے گیدرنگز بنا کے کرتے ہو. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور جب ہمارے فرزاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. ایک دم اپنے بھتیجے کے ایمان کی اور اس کی جان کی فکر ہوئی. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اللہ اکبر. پھر جب ہمارے فرستاد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بحر مردار جسے کہا جاتا ہے نا، ڈیڈ سی. اور مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر ایک سخت زلزلے نے انہیں آ گھیرا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. الگ الگ گناہ تھے، الگ الگ شکلوں میں عذاب آتے چلے گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا تاکہ وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا. موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا تھا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر اس میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظالم تھے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ زمین اور آسمان کے بیچ میں سینڈوچ کے پیسٹ کی طرح ہے. یہ ادھر سے دبا دیا جائے سینڈوچ میکر کو، ہی اوپر سے دبا دیا جائے، بچتا کیا ہے؟ اتنا سا یہ 1.5 فٹا انسان ہے اور اتنی بڑی مخلوق اللہ کی تابع دار ہے، مگر اس کو جو ہے نا اطاعت لینے میں پتہ نہیں کیا چیز مانے ہو جاتی. کبھی نفس، کبھی خاندان، کبھی پریشر، کبھی میری ذات، میرے گمانات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی پہ آسمان سے ہوا بھیجی، کسی پہ زمین سے عذاب بھیجا، کسی پہ چیخ اٹھا کر کے بھیج دی. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے. بہت پیاری آیت ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوخن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، کسی اور سے امیدیں لگا لی، کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی. کیوں ہے ان کی مثال ایسی مکڑی جیسی؟ جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر. اللہ کو چھوڑ کر تم نے ان پہ بھروسہ کیا جن کو خود ایک دن موت آ جانی ہے. کہتے ہیں نا کسی نے توحید سے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اولاد پر بھروسہ کر لیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مضبوط رسی چھوڑ کر سوکھی شاخ پر لٹک گیا، تو پھر شاخ بھی ٹوٹی اور بندہ بھی ٹوٹا. اور آج اگر آپ تھوڑے سے اسٹڈیز کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے مکڑی کا گھر نا بہت کمزور ہوتا ہے. بناتی کتنی محنت سے اور کتنا پرفیکٹ بناتی ہے. میں نے اپنی لائف کا تقریباً اس آدھی وال کو 4 حصے کر لیں اس وال کے تو 1 حصے برابر میں نے مکڑی کا جالا دیکھا تھا، اتنا بڑا. اور جب اس پہ پیچھے سے لائٹ چمک رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کسی آرکیٹیکچر نے ایک راؤنڈ کے درمیان برابر برابر کا گیپ تھا. اس کے باوجود مکڑی کا جالا کتنا ہلکا ہوتا ہے، ذرا زور کی پھونک مارو، ذرا اپنا ڈسٹنگ کا کپڑا مارو، ختم. جی
جب بچے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کو جی ایگزیکٹلی، مار دیتے ہیں اور مار کے گھر سے نکال بھی دیتے اسی لیے صرف بناوٹ میں کمزور نہیں ہے مکڑی کا گھر، مکڑی کا گھرانہ کمزور ہے، گھر کمزور نہیں ہے، سمجھیے خالی گھرانہ۔ سب سے پہلے اس کا وزن جیسے ہی بڑھتا ہے تو جو مادہ مکڑی ہوتی ہے وہ اپنے نر کو گراتی ہے، اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو بھی گراتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک اسپیسیفک حصہ ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کو اگر مضبوط بنانا ہے تو گھر مضبوط مت بنائیں، گھرانے مضبوط بنائیں۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنے ہی ماں باپ بوجھ لگ رہے ہیں جنہوں نے ان کو یہ گھر بنا کے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ وجود میں بھی کمزور ہے اور حقیقت کے معنی میں گھرانے کے اعتبار سے بھی بہت بے وفا گھر ہے مکڑی کا۔ ان کے جتنے بھی مکڑی نر مادہ اس کے بچے، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے ان کے درمیان، ایک دوسرے کو اسپیل آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، کیا ایک جم کر کام کر رہی ہوتی ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے، جن کے پاس علم کی آنکھ ہے وہ تو سمجھیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے کل مکھی کے بارے میں پڑھا تھا، ذبابن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے میری ارد گرد کی مثالوں سے ہی سمجھاتا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہو، اور نماز قائم کرو۔ تلاوت کہتے ہیں کہ آگے آگے آپ قرآن کی آیات پڑھیں اور پیچھے پیچھے آپ کو اس کے معنی اور مفہوم سمجھ آ رہا ہے۔ سم تھنگ کمنگ بیک، اس پیٹرن سے پڑھی جانے والی چیز کو تلاوت کہتے ہیں۔ ریڈنگ ہوتی ہے اگر پیچھے کچھ سمجھنا ہے، تو ہم قرآن کی تلاوت تو بہت ہی ریئر کرتے ہیں، اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ریڈنگ، بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں اور بے حیائیوں سے نمازی بھی ہے، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی ہے، نمازی بھی ہیں، افیئرز بھی ہیں، تو بھائی تمہاری نماز فحش کام سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز از جسٹ لائک این ایکسرسائز، بس ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث مت کرو، ولا تجادلوا اہل الکتاب، مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اے نبی، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں جو ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے۔ اہل کتاب سے بھی بحث کرنی پڑے، پہلے تو کہا کہ بحث کرو نہیں، اگر کرنی ہے تو اللہ باللتی ہی احسن، کس طریقے سے کرو؟ اچھے طریقے سے۔ یہاں اپنے ہی اسلام میں اپنے ہی مسلک والوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ کافر کے فتوے لگا کر۔ کسی کا بس چلتا ہے منہ اٹھائے شیعہ کافر، شیعوں کا بس چلتا ہے منہ اٹھائے وہابی کافر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور یہ علم ہمیں بحثوں میں الجھنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اس لیے رسول اللہ کو امی کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے، دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کی رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس موجود ہے اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پہلے سے نہیں پڑھایا ہوا تھا؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پڑھے لکھے ہیں، خود سے اسکرپٹ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ اپنے سائن کے طور پہ اپنی انگوٹھی کے جو نا مہر لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرواتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کوئی خاص اور بھی کاتب رسول تھے، لیکن مختلف جب آپ کو کوئی کانٹریکٹ لکھوانا ہوتا تو آپ حضرت علی کو بلواتے تھے، علی تم آؤ اور یہ کانٹریکٹ لکھو۔ صلح حدیبیہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ، تو وہاں سے ایک مشرک نے کہا یہ نہیں لکھنا، ہم تم کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا، لکھو محمد بن عبداللہ، تو حضرت علی نے لکھا تھا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری تو ضرورت نہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول مٹا دوں. تو آپ نے کہا تھا لاؤ کہاں سے مٹانا ہے ہم مٹا دیں گے. تو لکھتا کون تھا اتنی پرائیویٹ چیزوں کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے ان کو باب العلم کہا جاتا ہے. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں وہ اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو. ایسا ماحول ہو جہاں ایمان پہ جمنا بہت مشکل ہو تو ہجرتیں کریں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری زمین تم کو بہت وسعت والی ملے گی. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کے بالا بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کتنے جانور ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہاری طرح راشن کی بالٹیاں نہیں بھرتے، رزق اٹھائے نہیں پھرتے. ویل مچھلی کو پتہ ہوتا ہے اب رات میں اس کو کون کھلائے گا؟ اگر صرف آپ ویل کی خوراک پڑھ لینا، ٹنوں میں ہے اس کی خوراک، ٹنوں میں کون کھلاتا ہے اس کو. اور انسان ایسا ایمان میں کمزور ہے، اگر میں نے اس مرد کو چھوڑ دیا تو میرے بچوں کو کون کھلائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سی میرے مخلوق، آپ نے اگر کبھی چڑیا کو دیکھا ہو، یہ کبھی ذخیرہ نہیں کرتی ہے. ہاں منہ میں اتنا دانہ لیتی ہے، جاتی ہے بچے کو کھلاتی ہے، پھر بھاگ کے آتی ہے، پھر جاتی ہے بچے کو کھلاتی ہے. جو لوگ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتے نا، خالی رازق ان کو دروازوں تک رزق پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے. تم اللہ کے لیے وقت تو نکالو، پیٹ کیسے بھروانا ہے یہ اس کو پتہ ہے. سیزن کا سب سے بہترین فروٹ چڑیا کھاتی ہے کیونکہ وہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتی، وہ رازق کے پیچھے بھاگتی. آج کل لوگ کیا سمجھیں، ہم روزہ چھوڑ دیں گے، کام نہیں چھوڑ سکتے، ہم کام کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے، آفس جائیں گے تو نماز کے لیے فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آفس کے الارم پہ اٹھ سکتے ہیں. یعنی رزق کے پیچھے بھاگتے ہو، رازق کے لیے وقت نہیں. اللہ دونوں طرف سے تمہارے رزق کو بیچ دے گا، تمہیں مانگنے والا بنا دے گا، پھر بھی تمہاری پیٹ کی آگ، پیٹ کی بھوک نہیں پوری ہوگی. بہت سے ایسے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت بلال حبشی نا چوس رہے تھے کھجور، اور ایک ہاتھ میں کچھ کھجوریں پکڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا بلال کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کھجور کھا رہا ہوں. تو آپ نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی شام کے لیے رکھی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے. آپ نے کہا بلال تجھے اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایک رمضان میں راشن بٹتا ہے تو 6 بولے اٹھا کے رکھ لیتے. کس کی حوی سے یہ؟ کسی کو دینے سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے لیے کچھ بچا تو دیں گے. اپنے ڈیپ فریزر بھرے ہوئے اور دروازے پہ کہہ کر بھجوا دیتے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. اللہ کہہ رہے کیا ہو گیا تم کو؟ ہم ان کو بھی رزق دیتے، ان جانوروں کو بھی جو اپنے رزق کا بندوبست نہیں جانتے. سی شیل میں پڑا ہوا جانور کون اس کو کھلاتا ہے؟ اتنا کم توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اتنے ہاتھ بیچ کے رکھے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اللہ کے نبی سے کہنے لگی اللہ کے نبی میں دنیا میں آپ کے جتنے قریب ہوں، جنت میں کیسے اتنے قریب آ سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرنا، تمہیں میری قربت ملے گی، مطلب میرے قریب جنتوں میں آ جاؤ گی. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس مال نے میرے گھر صبح دیکھی نا، اس مال نے میرے گھر کبھی شام نہیں دیکھی. اتنا بانٹتی تھی اللہ کے راستے. یہ ذخیرہ اندوزی، یہ کنستر بھرے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، بھر بھر کے ابل رہی ہیں بالٹیاں، اور کہہ دو کہ کسی کو بلا لو، پکا لو، کھلا لو، ارے ابھی تو ان کی سیلری نہیں آئی کیسے بلاؤں. تو یہ جو بھرا ہوا یہ کس کے لیے؟ تم بے حساب دینے والے بنو، رب تمہیں بے حساب دینے والا بن جائے گا. وہ حدیث ہے نا کہ رب کو گن گن کر دے گا تو پھر رب بھی تجھ کو کیسے دے گا.
وہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا. تو روک لے گا ہاتھوں کو تو وہ تیری طرف آنے والی ہاتھ روک لے گا. تو اپنے ہی خاطر اسی لالچ میں لوگوں کو کھلائیں، بلائیں لوگوں کو، اپنے گھر کھلائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں گھومتے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر لیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے؟ اللہ ہی وہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہ تقسیم کس کی ہے؟ تو پھر زمین پر حسد کیوں؟ جادو ٹونے سے اگلے کی دکان بند کروانا کیوں؟ جب یقین ہے کہ تقسیم کون کر رہا ہے. ہم اپنی کوئی گھر میں کیک آئے نا اور زیادہ بندے ہو تو ہم اپنی ماں کو دے دیتے ہیں. کیا سوچ کے دیتے؟ ان پہ بھروسہ ہوتا ہے نا کہ امی تقسیم. تو کیا جس نے تجھ کو ماں دی اس پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ ہو سکتا ہے تجھے رزق میں کمی دی تو دوسری طرف سے بہت کچھ دے دے. امیر کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن سکون کی نیند نہیں ہوتی، اور غریب کے پاس مال تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن نیند بھرپور آ جاتی. تو یہ اللہ کی کیا ہے میری بہنوں؟ تقسیم. مومن کبھی حاسد نہیں ہوتا. ان کی شان یہ ہے کہ اس کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے، فار سائٹڈ، دور اندیش ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر کھیل اور دل کا بہلاوا. کیا کتنا کھل کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اپنے ہی کپڑے خریدے ہوئے 60 سال کے ہوں گے پہنیں گے اپنی شیروانی نہیں پہنیں گے. یہ بس دل لگی کا کچھ سامان ہے. تم بڑھتے جاتے ہو تمہارے کھلونے بڑھتے چلے جاتے ہیں. چھوٹا بچہ جو ہے وہ پی پی چو چو والے کھلونے سے خوش ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا بچہ پستولوں سے خوش ہوتا ہے. اب کسی 40 سال کے بچے کو کہو کہ بہت رو رہے ہو، اداس ہو، اچھا انکل ایسا کریں آپ یہ کھلونا لے لیں، تو کہے گا اب میں 40 سال کا میچور آدمی، اب میرا شوق کھلونے نہیں، اب تو مجھے خرچے پورے کرنے، اب تو میں خوش ہوں گا پروموشن سے. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بس انٹرٹینمنٹ ہے، دل کے بہلاوے، دل لگی، کھیل تماشا. اور دنیا کے لیے لوگ ایسے پاگل ہیں. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے تھے. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کو کفران کرتے ہیں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں جو لوگ ہمارے خاطر مجاہدہ کریں گے، ہم ان کو ضرور راستے دکھائیں گے. بہت پیاری آیت ہے. والذین جاہدوا فینا، جو میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا، اپنی یونیورسٹی کے لیول پہ، گھر کے لیول پہ، آفس کے لیول پہ، جو کوئی میرے راستے میں نفس کے خلاف جہاد کرے گا، اللہ کہے میرا وعدہ ہے میں اسے ہدایت کے راستے دکھاؤں گا، بشرطے کہ وہ کرے تو صحیح، اپنے کمفرٹ زون سے باہر تو آئے. لوگ تو کہتے نہیں ہم کمفرٹ زون میں رہیں گے دین ہم پر مسلط ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، آپ کو چھوڑنا پڑے گا تب دین آپ میں راسخ ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے.